کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز فجر کی پابندی اور اس کے فوائد و ثمرات۔ نماز فجر اور وقت فجر میں اللہ عز و جل نے بہت ہی زبردست خیر و برکت رکھی ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو ان فوائد و ثمرات کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا۔ نماز کے عمومی فوائد و فضائل بہت کثرت سے قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن یہ خاص طور پر نماز فجر کے بارے میں جمع کیے گئے ہیں۔ بولیے۔ پہلا فائدہ، تاریکیوں میں مسجد جانے والوں کو بروز قیامت مکمل نور حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسرا فائدہ، نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، فجر اور عصر کا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا فائدہ، جہنم سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ چوتھا فائدہ، نماز فجر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی سپرداری میں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ چھٹا فائدہ، پوری رات تہجد کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جرائر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ آٹھواں فائدہ، فجر کی سنت موقدہ دنیا و عافیہ سے افضل اور بہتر ہے۔ تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنت دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ 9واں فائدہ، اجر اتنا عظیم کہ اگر لوگوں کو اس کے ثواب کا صحیح پتہ چل جائے تو لوگ رینگ کر بھی اس کے لیے ضرور حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء اور فجر میں جو کچھ اجر و ثواب ہے، اگر انہیں اس کا علم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ہاتھوں اور گھٹنوں یا سرین پر گھسیٹتے ہوئے بھی پہنچیں۔ 10واں فائدہ، نماز کے لیے اولین جانے والے کے لیے علم بردار فرشتے کی رفاقت۔ سیدنا میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے، بے شک فرشتہ اپنا علم اٹھائے سب سے پہلے مسجد جانے والے کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے واپس گھر داخل ہونے تک اس کے ہاں رہتا ہے۔ 11واں فائدہ،
رات اور دن کے فرشتوں کا نماز فجر کے وقت جمع ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نماز فجر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ 12واں فائدہ، باجماعت نماز فجر اور عصر پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی گواہی اور شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن خزیمہ میں ہے، فرشتے سفارش کرتے ہیں، اللہ عز و جل آپ انہیں روز قیامت معاف فرما دیجیے گا۔ 13واں فائدہ، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ 14واں فائدہ، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی فجر تک۔ بے شک فجر کی نماز کا جو قرآن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔